الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. بھائیوں بزرگوں، مختصر سے لفظ میں دو باتیں آج سے آئی. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کی امید دی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اول اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو 3 چیزوں کا حکم دیا. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت. نمبر 2 نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور نمبر 3 ذکر کرنے کا حکم. یہ 3 چیزوں کا حکم دیا. قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے. ان آیات میں یہ 21ویں پارے کی پہلی لکیر ہے، پہلی لکیر. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا کچھ حال بیان کیا کہ ان پر ایسا عذاب آیا اور کیوں آیا، اس کی کچھ وجہ بیان. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت آیات کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں گویا آپ کو تذکیر کا ایک سامان دیا جا رہا ہے کہ آپ اگلی امتوں کا حال پڑھو گے اور اس کو جانو گے تو اس سے آپ کو بڑا سکون مل جائے گا. کیا سکون ملے گا کہ اگلی امتیں میں اپنے اپنے نبی کو ستایا. اگر آپ کو ستایا جا رہا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن اگلے انبیاء کرام نے بھی صبر تحمل سے کام لیا تو یہ صبر تحمل سے کام لیا. نبی جب ابتدائی کام کرتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، سامان نہیں ہوتا، ہتھیار نہیں ہوتے اور ظاہری اعتبار سے بھی بڑی غربت اور قلات ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو کامیاب کیا ہے. آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کامیاب کرے گا. یہ آپ کو تسکین اور آپ کے ذریعے ہم کو بھی تسکین کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. ایسے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا بھی ثواب، نہ سمجھ کر پڑھنے کا بھی ثواب. ثواب دونوں صورتوں میں، فائدے دونوں صورتوں میں. لیکن آپ سمجھ کر پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. میں عرض کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے سکون ملے. ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو بھی اور نہیں سنے. یہاں تک کہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے انسان کو اللہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی نسبت کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی نسبت حاصل ہو جاتی تو پھر اس کا دل عبادت کی طرف لگتا. عبادت سے مراد خالی نماز نہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، گھر میں بھی اچھی طرح رہتا ہے، باہر بھی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہتا ہے. یہ ہے نسبت کا حاصل. اسی لیے اگر ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا اور نماز کے ساتھ شوق ہو گیا لیکن اس کے معاملات درست نہیں ہے تو اس کو نسبت حاصل ہوئی ایسا نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے.
اگر ایسا نہیں تو کم سے کم ایسا سوچو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت ہمیں یہ نسبت حاصل ہو گئی۔ کون سی نسبت؟ کہ ہم عبادت کرتے وقت ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نسبت حاصل ہو گئی۔ تو اس اللہ والے نے سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے ان کے مرید سے کہا کہ جب بیوی پر ہاتھ چلاتے ہو تب خیال رہتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے؟ کہا حضرت وہ نہیں، اس وقت نہیں۔ فرمایا ابھی نسبت حاصل نہیں ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے تلاوت سے تمہیں اللہ کی نسبت حاصل ہوئی، سب کو۔ بلکہ مولانا حمزہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی حرم میں ہو اور کسی وجہ سے اس کو طواف نہیں کرنا، اگر وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے گا تو اس سے بھی اللہ کی نسبت حاصل ہوگی، دلوں کی صفائی ہوگی۔ جس طرح کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے انسان کی دلوں کی صفائی ہوتی ہے، قرآن کریم کو خالی دیکھو گے تو بھی اللہ کی نسبت حاصل، لیکن اس کے لیے ادب احترام چاہیے۔ ادب سے اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے تو بھی اس سے نسبت حاصل ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا قدم یہ تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دلی سکون ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے۔ بہت مشہور ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی 99 مرتبہ زیارت کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا آسان راستہ کون سا؟ تو فرمایا جب 100ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کا قرب اور آپ کی نزدیکی حاصل کرنے کا راستہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے خواب ہی میں جواب دیا قرآن کریم کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل نے خواب ہی میں پوچھا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے یا بلا سمجھ کر پڑھنے سے؟ فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو تو بھی اللہ کی قربت، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور بے سمجھ کر پڑھو تو بھی اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حال ہے۔ لیکن ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آج قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کے بعد یہ بات دور کی رہی، آج قرآن کریم کی تلاوت بھی مسلمانوں سے ختم ہو گئی، اور دنیاوی تعلیم اور دنیاوی چیزوں کی طرف ہمارا ذہن اتنا چلا گیا کہ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہوتی۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے اس جگہ اپنے اسباق میں بیان فرمایا ہے کہ عرب بہت کچھ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ان کی حفاظت فرما رہے ہیں دو کام کی وجہ سے، اور یہ دونوں چیزیں ہم نے مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے یہاں نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، ہمارے یہاں نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں۔ جمعہ میں آئے تو آئے، عصر دیکھنے کے لیے نہیں ہے نا، نمازوں کا اہتمام ہے۔ عربوں میں نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، حالانکہ یہاں تک کہ وہ گاڑی میں پانی اور مسلح رکھتے ہی جہاں وقت ہو گیا وضو کر کے فوراً مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز۔ ایک دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت پر بہت ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ 5 منٹ باقی ہے اور ہمیں سنت نہیں پڑھنا، یا 4 منٹ باقی ہے، اب سمجھیں گے کہ سنت پڑھنے جائیں گے تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، ہم بیٹھ جائیں، اور وہ لوگ بیٹھتے نہیں۔ 2 منٹ باقی ہوا تو بھی قرآن کریم کو لے کر کے آدھا صفحہ بھی پڑھتے، صفحہ بھی پڑھتے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کو اللہ کا قرب۔ صاحب غزالی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کے اوپر قرآن کے معانی بھی کھلتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے الفاظ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آج وہ رضوی کہہ رہا ہے بکرا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا
ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے ایک آدمی کو کھڑا کرنا۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے جہاں لذت ملتی ہے، وہاں قرآن کریم کو پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی ایک سنت بھی زندہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام تلاوت آیات بھی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت قرآن کریم کے اور بھی بہت سارے فائدے۔ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ سفارش کریں گے، جیسے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اور فاس کو موقع دیا جائے گا، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو موقع دیا جائے گا، علماء سفارش کریں گے، بہت سارے سفارش کریں گے۔ وہاں نیک اعمال بھی سفارش کریں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، کل قیامت کے دن اور قبر میں بھی انسان کے عذاب سے نجات کا یہ سبب بنے، اس لیے اس کو منجیات میں سے شامل کیا ہے، یہ نجات دلانے والی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کی فائدے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں خاص طور رمضان میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دینا چاہیے، اور آپ اور ہم تلاوت کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے آدمی بہت ہیں۔ امام اعظم کے لیے جو ہم نے سنا تھا کہ وہ رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، 3 تراویح میں، ایک رات میں، ایک دن میں۔ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ مولانا ایسا ہو سکتا ہے اتنا جلدی آدمی قرآن صحیح طرح پڑھ کر اتنا پورا کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کی۔ میں آپ کے مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اس وقت میرے علم میں ایک آدمی ہے، ان کو حافظ پٹیل نے کہا تھا وہ روزانہ رمضان کی رات میں روزانہ ایک قرآن پورا کرتا ہے۔ جب حافظ آپ نے اخیر میں ان کو بتایا تو الحمدللہ اب ڈیڑھ قرآن روزانہ پڑھتا ہے، رمضان کی راتوں میں اور دن میں مل کر 1.5 قرآن روزانہ پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت، لیکن جو پڑھے گا ان کا نفع ہوگا، ہمارا نفع کل ہوگا جبکہ ہم قرآن کی عمل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک رسی، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ القدر فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم، قرآن کریم سے جڑ جاؤ، اگر جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ اتفاق ہو جائے گا، آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کے دین دیں گے، پھر ہمارے گھروں میں اطمینان ہوگا، پھر ہمیں انگریزوں کی چیزوں سے سکون نہیں ملے گا، ہمیں دین اسلام کی چیزوں سے سکون ملے گا۔ میں عرض کر رہا تھا 3 احکام دین ایک ہی ہے۔ دوسرا حکم تھا نماز پڑھنے کا، دوسرا حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے۔ دیکھو یہاں ایسا نہیں کہا ہے کہ صلی صلاۃ، یہ نہیں کہا، کہیں قرآن کریم میں صلی صلاۃ نہیں ہے، جہاں کہیں ہے یقیمون الصلاۃ وَأَقِیمِ الصلاۃ، وَأَقِیمُ الصلاۃ، یہی ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں اقیمو کا معنی یہ ہے کہ پہلا مطلب اس کا یہ کہ نماز کو ہمیشہ پڑھیے، نماز کو نماز پڑھنے والے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسجد آتا جاتا ہوا دیکھے اس کی ایماندار ہونے کی گواہی ہوگی۔ گویا ہمارا ایمان کی کسوٹی نماز پر اہتمام ہے کہ نہیں؟ تو نماز کے اہتمام میں ایک یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھیں، دوسرا یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تیسرا یہ کہ سنن اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ 7 طریقے سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جن میں سے ایک کتے کی بیٹھک کی طرح نماز پڑھنا۔ بہت سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں، یہ ہاتھ زمین پر،
یہ جو حصہ ہے اس کو زمین سے اونچا رکھنا چاہیے، لیکن بٹھا کر رکھو، کوئی معذوری ہو الگ بات ہے، ورنہ علماء نے معذوری تقریب بھی نہیں دی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا؟ تو نماز کو سنت اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے اور پابندی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنتی ہونے کی بات کہی ہے، اس میں نماز پڑھنے والوں کی ہے، لیکن 2 صفت اس میں بیان کی ہے، وقت ختم ہو گیا۔ ایک بات تھی کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کا 18ویں پارے۔ اور نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے بھائیو؟ بس اس کو عرض کر کے ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ نماز پڑھنے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیک ملتی، انسان کے دلوں میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ انسان کے دلوں میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے غیبت میں مبتلا ہو گیا، جیسے آنکھ خراب کرنے لگا دیا، بد نظری کر لی، یا کسی کا مال حرام، بہت سارے اگر لگیں گے تو وہ نور ختم ہو جائے گا۔ وہ نور نماز کے اور کسی بھی عبادت کے اور کسی بھی اللہ کے واجب حکم کے 2 بڑے فائدے ہیں، 2 بڑے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری سے انسان سبک دوش ہو جائے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی تو کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اس لیے کہ پڑھی ہے اس لیے یہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن نماز کا اور عبادتوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب ملنا، اللہ کی نزدیکی ملنا، کل قیامت کے دن نجات اولی حاصل ہونا، کہ پہلے والے میں انسان جنت میں جائے۔ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ فائدہ رک جاتا ہے، جب تک اس کی سزا نہیں پائے گا تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔